الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الله تعالى في مقام آخر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک اللہ تعالی کی طرف سے بڑی عظیم برکتیں اور عنایتیں لے کر ہم سب کی زندگیوں میں رواں دواں ہے.
جیسے یہ ماہ مبارک عظیم رفعتوں اور مرتبوں کا مخزن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بڑی شان اور عظمت سے نوازا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کے اندر ہونے والے واقعات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جیسا کہ اسی ماہ مبارک میں اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہوا، یعنی غزوہ بدر۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو اسلام اور کفر کا یہ پہلا معرکہ، جس میں اللہ تعالی نے اپنی خاص نصرت، مدد اور عنایت سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور اس ماہ مبارک میں ہی اللہ تعالی نے دوسری بڑی فتح جو مسلمانوں کو نصیب فرمائی، اس فتح کا نام ہے فتح مکہ، کہ مکہ مکرمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ فتح فرمایا اسی ماہ مبارک میں۔ 12 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا، اور 17 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر، اور ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے فتح مکہ کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھ جیسے ناقص العلم اور حقیر انسان کو اس کے متعلق صحیح اور حق بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا، آپ سب حضرات کا سننا، ہم سب کے اس عمل کو ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، فتح مکہ کے احوال کو سمجھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو، جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، اس کی چند چیزیں میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر میرے پیارے پیغمبر نے پڑاؤ فرمایا اور اپنے میسنجر کو بھیجا کہ جائیں مکہ والوں سے بات کریں کہ ہم آپ سے کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں آ رہے، بس عمرہ کرنے اور واپس چلا جانا ہے۔ انہوں نے اجازت دینے سے انکار کیا، اور پھر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح کی بات شروع ہوئی۔ مختلف شخصیات صلح کی غرض سے مسلمانوں کے پاس آتے رہی۔ عمر بن مسعود ثقفی، اس کے علاوہ اور بھی شخصیات تھی جو آئی اور مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح کی بات چیت چلاتے رہے۔
सुलह पर दोनों फरीक आमादा हो गए। चंद शराइत लिखी गई, उनमें से एक शर्त ये लिखी गई कि अगर कोई मक्का से मदीना की तरफ जाएगा तो मदीना वालों को वापस लौटाना लाजिम होगा, और अगर मदीना से कोई आदमी मक्का की तरफ आएगा तो मक्का वाले उसे वापस नहीं लौटाएंगे। और उनमें से एक शर्त ये कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, इस साल आप वापस चले जाएं और अगले साल आइंदा साल उम्रे के लिए आए, और साथ में कोई जंगी हथियार वगैरह आपने ना लिए हुए हों, आए बस उम्रा करें और फौरन वापस चले जाएं। और उन शराइत में से एक शर्त ये थी जो अहम बात मैं आपको बताने वाला हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान सुलह का मुआहदा हो गया। अब जो बाकी कबाइल हैं मक्का मुकरमा में रहने वाले, उनमें से दो बड़े कबीला थे, बनु खुजा और दूसरे का नाम था बनु बकर। फरमाया उनको फ्री हैंड है, उनकी अपनी मर्जी है, जो कबीला मुसलमानों के साथ मिलना चाहे वो इनके साथ मिल जाए, और जो मुशरिकीन मक्का का दोस्त और हलीफ बनना चाहे वो उनके साथ मिल जाए। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो कबीला जिसके साथ भी मिलेगा उसके साथ वो तमाम तर मुआहिदात होंगे जो मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान तय हो चुके हैं। इस बात पर मुआहिदा हो गया। चुनाचा बनु बकर ने मुशरिकीन मक्का की दोस्ती कबूल की और बनु खज़ा मुसलमानों के हलीफ बन गए। ये बनु बकर और बनु खज़ा, इनकी आपस में कई सालों पुरानी दुश्मनी थी, और इस दुश्मनी पर वो एक दूसरे के कई कत्ल भी कर चुके थे। जब ये मुआहिदा हो गया तो बनु खज़ा वाले बिल्कुल मुतमईन होकर जिंदगी गुजारने लगे कि अब मुआहिदा हो गया, बनु बकर की तरफ से हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई जो है मतलब कत्ल वगैरह या दुश्मनी या कत्लो गारत जंग वगैरह का बाजार गर्म नहीं होगा। लेकिन बनु बकर ने मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर रात की तारीकी में बनु खज़ा पर जाके हमला कर दिया, और उनके लोगों को, मर्दों को, बच्चों को, औरतों को उन्होंने कत्ल किया। बनु खज़ा मजबूर होकर बैतुल्ला शरीफ में इन्होंने आकर पनाह ली, लेकिन इन्हें यहाँ भी ना छोड़ा गया, और मुशरिकीन मक्का साथ मिलकर बनु बकर के बैतुल्ला शरीफ के अंदर भी आकर इन्होंने कत्ले आम किया। जब ये कत्ल हुआ तो मुआहिदा जो था मुसलमानों का और मुशरिकीन मक्का का, उसमें ये बात लिखी गई थी कि जो भी हलीफ कबीला होगा वो भी हमारे मुआहिदे में उसी तरह शामिल होगा जैसे हम एक दूसरे शामिल हैं। तो यहाँ बनु बकर मुशरिकीन मक्का का साथी था, और मुशरिकीन मक्का बनु बकर के साथ मिलकर बनु खुज़ा पर हमला किया। तो चुनाचे ऐसी बात सामने आ गई कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से वो जो मुआहिदा आप सल्लम के साथ हुआ था वो इन्होंने ही मुआहिदा तोड़ दिया। जब ये मुआहिदा टूट गया, अब क्या हुआ, बनु खज़ा के लोग 40 लोगों का वफद, ये एक आदमी अमर बिन सालिम, उसकी क़ियादत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिला मदीना मुनव्वरा में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब की कि मुशरिकीन मक्का ने हमारे साथ बनु बकर के साथ मिलकर ये काम किया, लिहाजा हम आपके हलीफ हैं, आप हमारी मदद करें। ये अमर बिन सालिम जो था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब महफिल में पहुंचा मदीना मुनव्वरा में, इसने जाकर अपनी दुख भरी दास्तान जो है वो चंद अशार में सुनाई जो तारीख की किताबों में मिलते हैं। ये अशार मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि इसने वो जो अशार पढ़े और उसमें अपनी कहानी सुनाई कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ। जरा देखिएगा अमर बिन सालिम क्या कहते हैं, उसके अल्फाज सुनिए कि किस तरीके उसने अपनी दुख भरी दास्तान जो है वो आप सल्लम के सामने बयान की। वो कहते हैं, या रब्बी इन्नी नाशिदु मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रब्बी इन्नी नाशिदु
محمدا حلف ابینا وابی الاطلدا ان قریشا اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا وجعلوا لي فيك داء الرصدا وزعموا أن لست عدو أحدا وهم أذل وأقل عددا کہتے یا ربی انی ناشد محمدا، کہتے اے میرے پروردگار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، پر میں انہیں اپنا وعدہ یاد دلانے کے لیے حلف ابینا و ابیہ الاطلدا کہ جو آپ نے اور ہم نے معاہدہ کیا تھا، فرمایا بڑا قدیم معاہدہ ہو گیا، ہم آپ کو یاد دلانے کے لیے آئے۔ ان قریشا اخلفوک الموعدا کہ قریش مکہ نے اس وعدے کو توڑ دیا، وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا ایسا وعدہ تھا جو بڑی تاکید کے ساتھ کیا گیا۔ فرمایا مشرکین مکہ نے نقض یاد کر دیا، فرمایا ہم بیتونا بالوتیر حجدا، فرمایا ہم چشمے وتیر پہ سوئے ہوئے تھے، فرمایا رات کی تاریکی میں آ کر انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، وَقَتْلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدًا اور ہمارے جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، فرمایا کوئی رکوع کی حالت میں تھے، کوئی سجدہ کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ وَجَعَلُوا لِي فِيكَ دَاءَ الرُّصَّدَا وَزَعَمُوا أَن لَّسْتُ عَدُوَّ أَحَدًا اور مقام قدا پر ان آدمیوں نے ہماری گھاٹ میں بڑا لشکر بٹھا دیا، ہم حرم کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ہمارا قتل عام کیا گیا، ہم مدد کے لیے بلاتے رہے، ہماری کسی نے مدد نہ کی، وَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدًا فرمایا ہمیں ذلیل بھی کیا گیا اور ہم تعداد میں بھی کم لوگ تھے۔ فرمایا یہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے فرمایا عمر بن سالم نے اپنی یہ ساری داستان سنائی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے اس کی بات کو سن کر اپنا ایک قاصد تیار فرمایا اور اس کو 3 شرائط بیان فرمائی، فرمایا مشرکین مکہ سے جا کے کہیں ان 3 شرائط میں سے کوئی بھی ایک جو چاہو تم اختیار کر لو۔ فرمایا وہ کون کون سی 3 شرائط ہیں؟ فرمایا پہلی شرط میرے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی، فرمایا آپ لوگوں نے بدعہدی کی ہے اور قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیے ہے، فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ان کی دیت ادا کر دی جائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا بنو نفاسہ کے عہد سے علیحدہ ہو جائیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو حدیبیہ کے مقام پر آپ اور ہمارا معاہدہ ہوا ہے، فرمایا اس معاہدے کے توڑنے کا آپ اعلان کر دیں۔ فرمایا 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کو بھول کر لے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچا ہے، فرمایا بات سنائی آپ علیہ السلام کی کہ 3 شرائط میں سے ایک کو قبول کر لیا جائے۔ مشرکین مکہ فرمایا بڑا تکبر تھا، فرمایا بڑا غرور تھا کہ ہمارے سامنے آپ علیہ السلام کیسے ٹھہر سکیں گے، کہنے لگے جاؤ اپنے پیغمبر کو جا کے بتا دو ہم نے تیسری شرط قبول کر لی ہے کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ جو صلح حدیبیہ کا ہوا تھا ہم نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قاصد آیا آ کے ساری بات بتلائی، فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر سے مشرکین مکہ نے
جوش میں آ کر یہ اعلان تو کر دیا، قاصد بھی واپس آ گیا، پیچھے سے خیال ہے یارو ہم نے تو بڑا ظلم کیا ہے، آپ علیہ السلام سے معاہدہ توڑنے کا اعلان کر کے اپنے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوا صبر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ابو سفیان یہ بھی مسلمان نہیں ہوا، فرمایا اس کو اپنا ایلچی اور میسنجر بنا کے آپ علیہ السلام کی طرف بھیج دیا، فرمایا جاؤ آپ علیہ السلام سے جا کے درخواست کرو کہ ہمارے معاہدے کی مدت کو بڑھا دیا جائے۔ کچھ نوجوانوں نے جوش میں آ کے کہہ دیا ہم معذرت بھی کرتے ہیں اور معاہدے کی مدت بڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ، یہاں سے ابو سفیان چل پڑا جناب، مکہ مکرمہ سے پہنچ گیا مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ پہنچے اب اس کے دل میں کیا خیال ہے؟ اور میں دل میں خیال ہے کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں، آپ کے حرم میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، پر میں دل میں خیال ہے جاتا ہوں پہلے اپنی بیٹی کے گھر، وہاں میری بڑی خاطر تواضع ہوگی، بڑی مہمان نوازی کی جائے گی، پر میں پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں۔ پر میں چنانچہ ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ابو سفیان کے دل میں بات کچھ اور تھی، لیکن اس کی نظروں نے دیکھا وہ کچھ اور تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا نہ اپنے باپ کو آتا ہوئے، فوراً سب سے پہلا جو کام کیا وہ کیا، نہ باپ سے خیریت پوچھی، نہ حال حوال پوچھا، نہ کوئی اور بات کی، بلکہ فوراً جا کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا بستر مبارک، وہ جو چمڑے کی چٹائی بنی ہوئی ہے میرے پیغمبر کا وہ بستر مبارک ہے، اس کو لپیٹنا شروع فرما دیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر لپیٹ رہی ہے، ابو سفیان سے نہ رہا گیا اور اس نے سوال کر دیا، کہتے یا بنیا ارغبتی بی ان ھذا الفراش ام رغبت بی انی، اے میری بیٹی ذرا مجھے یہ تو بتا دو باتیں، کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سنیے گا میرے دوستوں، یہ ہوتی ہے ایمانی غیرت، یہ ہوتی ہے ایمان کا جذبہ اور پیارے پیغمبر سے سچی محبت۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہذا فراش رسول اللہ وانت رجل مشرک نجس، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا بستر مبارک ہے اور تو میرا باپ ہے تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن رجل مشرک نجس، تو ایسا انسان ہے جو مشرک بھی ہے اور ناپاک اور پلیت بھی ہے، لہذا یہ پاک بستر ہے، تو پلیت انسان اس میرے پاک بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا بستر ہے جو پاک ہے، اور اس پاک بستر پہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے پلید اور مشرک باپ کو بیٹھنے کی اجازت دے دوں۔ ابو سفیان بڑا حیران ہوا اور حیران ہو کے کہتے بیٹی خیال کر تیرا باپ ہوں، کہتی ہے باپ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ میرے پیغمبر کا بستر ہے، اس کے قابل تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آگے اپنے سارا مدعا بیان کیا، بیان کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے تو آپ کے سامنے میں یہ استدعا لے کر آیا ہوں کہ ہماری جو مدت ہے، فرمائے جو صلح کی میعاد ہے، اس میعاد کو بڑھا دیا جائے، اس میعاد کو بڑھا دیا جائے۔ فرمائے جیسے ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے، اگر اللہ کے پیغمبر یہاں موجود نہ ہوتے آج عمر کی تلوار
تلوار سے تیرا گلا کٹ جانا تھا کہ تو میرے پیغمبر کا دشمن ہے اور سامنے آ کر یہ بات کرنے کی جرات کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر مہلن مہلن یار، حوصلہ کر، صبر کر، حوصلے سے کام لے۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت کی ہے جا کے، یار کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا، آپ میرے ساتھ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرے، حضرت حسن سے درخواست کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی ہے، حضرت ابو بکر سے درخواست کی ہے، کہتے یار آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرے، ہو سکتے ہیں ہماری صلح کی بات کے اندر جو ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے تخفیف ہو جائے۔ ہر ایک نے جواب دیا۔ جس بات پہ اللہ کے پیغمبر خاموش ہو گئے، ہماری جرت نہیں ہے کہ جا کے اللہ کے پیغمبر سے جا کے درخواست کریں۔ حضرت علی نے کہا بس آپ اتنی بات کر دے جا کے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کر آپ اپنا مدعا زور سے بیان کر دے، اتنا کہہ دے کہ میں مکہ مکرمہ سے صرف اس لیے آیا ہوں کہ صلح کی میعاد کو بڑھایا جائے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کرے، یہ کہہ کر پھر بے شک تو جدھر چلا جانا ہے تو چلا جا۔ اسی طرح ابو سفیان آیا، اس نے یہ ساری بات کہی اور خاموشی سے مکہ کی طرف واپس چلا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا، نہ صحابہ کرام نے کوئی جواب۔ ارشاد فرمایا جب یہ واپس مکہ پہنچا ہے، مکہ والوں کو جا کے سارا ماجرا سنایا۔ ہر ایک آدمی اس کو کہہ رہے ابو سفیان یہ کیسی بات تو لے کے آیا، نہ صلح کی بات واضح ہے اور نہ جنگ کی بات واضح ہے۔ اگر صلح کی بات واضح ہوتی تو ہم مطمئن ہو کر رہ جاتے، اور اگر جنگ کی بات واضح ہوتی تو ہم جنگ کے لیے تیاری شروع کر دیتے۔ اب یہ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو چلا گیا واپس مکے، ادھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسلمانوں کو حکم دے دیا، فرمایا چلو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاد کی تیاری شروع کرو، فرمایا مکہ مکرمہ کو فتح کرنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم فرمایا اس تیاری کو صیغہ راز کے اندر رکھنا ہے، فرمایا خبردار خبردار ہو، اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ صحابہ کرام تیاریاں شروع ہو گئی۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، فرمایا انہوں نے ایک خط لکھا اور خط کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ کی تیاری کی اطلاع دی، ایک عورت کے ہاتھوں دیا اور فرمایا جاؤ مکہ والوں کو یہ بتا کے آؤ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر سے یہ چلا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا جا میرے پیارے پیغمبر کو بتا کے آ، فرمایا جو آپ کا راز تھا وہ راز نہیں رہا، وہ تو اس طریقے سے فاش ہونے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا علی یہ چند لوگ اپنے ساتھ لے جا، اور روضہ خاک کے مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس وہ خط ہے جس کے اندر اطلاع دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، فرمایا وہ خط لے کر واپس آ جا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ خاک کے مقام پہ پہنچے، اسی طرح ایک عورت جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے ذریعے پہچان لیا، روک لیا، فرمایا جلدی کرو مجھے خط میرے حوالے کیجئے۔ عورت کہتی ہے میرے پاس خط نہیں ہے، اس کا ساز و سامان چیک کیا، فرمایا خط نظر نہیں آ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سونے اور ذات میری بات توجہ سے سن لے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اگر تیرے جسم کے ٹکڑے بھی کرنے پڑے تو علی کر دے گا، لیکن تجھ سے خط لے کے میں نے واپس جانا ہے۔
عورت ڈر گئی اور اپنے بال گوندے ہوئے تھے، ان کے اندر خط گوندا ہوا ہے، وہ خط نکال کے حضرت علی کے حوالے کیا۔ حضرت علی واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے حاضر کیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ خط ہے۔ آپ نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا میرے حاتب یہ تم نے کیا کیا ہے؟ حضرت حاتب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، نہ تو میں منافق ہوا ہوں، نہ میں کافر ہوا ہوں، نہ میں مشرک ہوا ہوں۔ فرمایا میرے دل میں کوئی بھی بات نہیں ہے، صرف ایک بات ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ فرمایا وہ یہ کہ میرے معصوم بچے میری بیوی مکہ والوں کے پاس موجود تھے، فرمایا میں نے ان پر یہ احسان کرنا چاہے کہ میرا یہ احسان ہو جائے گا کہ میں انہیں یہ اطلاع دے دوں گا کہ مسلمان مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، فرمایا اس احسان کی وجہ سے وہ میرے معصوم بچوں پہ ظلم نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، میں نے اس کے علاوہ کوئی بھی ارادہ نہیں فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یا رسول اللہ میرا وہ خط نکالیے گا جس خط کے اندر میں نے وہ عبارت لکھی ہے، فرمایا وہ عبارت پڑھے میں نے کون سے الفاظ لکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا مضمون پڑھا، سنیے گا میرے دوستو۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا معاشر قریش فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل فواللہ لو جاءکم وحدہ لنصرہ اللہ وانجز لہ وعدہ فانظروا لانفسکم۔ حضرت حاتب نے فرمایا اے قریش کے سرداروں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تمہارے اوپر آ کے ایسے چھا جائیں گے کل لیلی جیسے رات کا اندھیرا آپ کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، یسیر کالسیل آپ کو ایسے بہا کے لے جائے گا جیسے طوفان اور سمندر پانی ساری چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اور اگلی بات سنیے گا فواللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو جاءکم وحدہ اگر اللہ کا پیغمبر اکیلا بھی مکہ مکرمہ میں آ جائے لنصرہ اللہ وانجز لہ وعدہ، پر میں اکیلے پیغمبر کے آنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پیغمبر کے ہاتھوں مکہ بھی فتح کرنا ہے۔ فانظروا لانفسکم لہذا تم اپنے بارے میں سوچ بچار کر لو۔ یا رسول اللہ میرا صرف اتنا مضمون ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی بات نہیں کی ہے، منت بھی کر رہا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب یہ مضمون سنا تو اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا اما انہو قد صدقکم، فرمایا سنو میرے صحابہ حاتب میرا کتنی سچی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سنو میرے صحابہ میرا حاتب کتنی سچی باتیں کر رہا ہے کہ کیا کیا اس نے بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش آیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے حاتب منافق ہو گیا ہے، ذرا اجازت دیجئے مجھے میں اس کی گردن اتارنے۔ اللہ حضرت عمر کی تلوار ہی رکتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ منافقین جی کفار یہود و نصارہ، فرمایا جو بھی اسلام دشمن ہے جب سامنے آئے تو عمر کی تلوار سے بچ نہیں سکتا، کہتے یا رسول اللہ ذرا مجھے اجازت دے حاتب کی گردن اتار دوں، مجھے تو منافق لگتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا مہلن یا عمر انہو قد شہد بدرا وما یدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر قد غفرت لکم فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ فرمایا عمر تھوڑا حوصلہ رکھ، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابیوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اعلان فرمایا، فرمایا میرا پیغمبر ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تیرے بدر کے صحابہ کے دلوں میں بڑے غور و فکر کر کے دیکھا ہے اور اعلان کر رہا ہوں اعملوا ما شئتم، فرمایا آج کے بعد یہ جو بھی عمل کرتے رہے قد غفرت لکم، میں نے ان کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ اور دوسری بات وبدلت سیئاتکم حسنات، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں فرمایا ان لوگوں نے کرنے گناہ ہے، میں اللہ تعالیٰ گناہ نہیں بلکہ نیکیاں لکھتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عمر خیال کر یہ بدری صحابی ہے، اس کے بارے میں منافق کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ممتحنہ نازل فرمائی اور اس میں احکامات بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، فرمایا اہل ایمان خیال کرو اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف بھی کر دیا، ساری بات ہو گئی، لیکن آئندہ کے لیے خیال کرنا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، فرمایا جو تمہارے دشمن ہے، جو میں اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، فرمایا ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانا، فرمایا ان کی طرف دوستی کے پیغام نہیں بھیجنا، حقیقت میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کا انکار کر دیا، وَيُخْرِجُونَ الرَّسُولَ، مکہ مکرمہ سے اللہ کے پیغمبر کو نکلنے پہ مجبور کر دیا، فرمایا تمہارے دشمن ہیں، میں اللہ کے بھی دشمن ہے، لہذا دوستی آئندہ نہیں کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر مدینہ منورہ سے روانگی کا وقت آ گیا۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری عصر کی نماز کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں۔ مقام جحفہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہاں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمائے اہل و عیال مدینہ کی طرف آ رہے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے ان کا آنا مبارک سمجھا، ان کو اسلام کے مطابق مسلمان کیا اور اس سارے قبیلے کو لے کر واپس مکہ کی طرف میرے پیارے پیغمبر چل پڑے۔ فرمایا جس وقت مقام ابوا پہ میرے پیارے پیغمبر پہنچے، ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ یہ بھی آگے سے آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے وہ آئے، دیر سے آنے کا تانا بھی نہ دیا، یہ نہیں فرمایا اتنا عرصہ جو ہو گئے مخالفت اور دشمنی میں، اب آنے کا تمہیں وقت لگا، اب آئے ہو، موقع ملا کہ اب آ رہے ہو، اب تو ہم مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پتہ چلے گا مکہ میں چلو ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ نانا میرے پیارے پیغمبر نے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا، فرمایا دونوں کو بڑے احترام کے ساتھ سینے سے لگایا اور فرمایا آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا اسلام لانا اللہ نے بھی قبول کیا، میں پیغمبر نے بھی قبول کیا۔ فرمایا اس سے آگے چلے، لشکر اسلام 10,000 سے زیادہ کا لشکر میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ مرو زہران مقام پہ پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرو زہران پہ پہنچ کے روزہ افطار کرنے کا حکم فرما دیا، آپ نے بھی روزہ افطار کیا، صحابہ کرام نے بھی روزہ افطار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے آس پاس کے قریب قریب کے قبائل بہت زیادہ تعداد میں میرے پیغمبر کے ساتھ آ کے مل گئے۔ مرو زہران مقام پہ میرے پیارے پیغمبر نے عشاء کی نماز کے بعد حکم دیا، فرمایا ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ اپنا خیمہ لگائے اور اپنے خیمے کے اندر آگ جلائے۔ فرمایا ادھر سے میرے پیغمبر نے یہ حکم دیا، ادھر سے
ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر نکلا ہے۔ ادھر باہر نکلا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گرفتار کر کے میرے پیارے پیغمبر کے سامنے پیش فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ابو سفیان میرے پیارے پیغمبر کے قریب آئے، میرے پیارے پیغمبر استقبال کے لیے میرے پیارے پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ دشمن ہے جس نے 8 سال میرے پیارے پیغمبر کا دل دکھایا، 8 سال میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، غزوہ احد میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ لڑی، پر میں غزوہ احزاب میں بھی شریک ہوا، پر میں اتنی دشمنی کے باوجود میرے پیارے پیغمبر رحمت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس کو فرمایا چچا کہنا کچھ نہیں ہے، سختی نہیں کرنی، بڑے پیار اور محبت سے آج کی رات اسے اپنے خیمے میں ٹھہرانا ہے، آج کے رات اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ بڑے پیار اور محبت سے ابو سفیان کو حضرت عباس نے اپنے پاس ٹھہرایا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی محبت کا نتیجہ تھا، یہ میرے پیارے پیغمبر کے پیار اور اخلاق کا نتیجہ تھا۔ ادھر سے اعلان ہوا عباس اپنے خیمے میں ٹھہرا، ادھر سے ابو سفیان کی چیخیں نکل گئی، کہتے یا رسول اللہ پہلے جو تھا سو تھا، اب تمہاری غلامی کے علاوہ زندگی گزر نہیں، فضول ہے۔ اسی جگہ پہ میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے الصلوۃ والسلام جب مسلمان ہوئے، حضرت عباس فرماتے یا رسول اللہ بڑا سردار ہے، قریش مکہ کا بڑا سردار ہے، کچھ اعزاز بھی دیجئے، کچھ انعامات سے نوازیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعامات سے نوازا۔ کون سا انعام دیا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمین، فرمایا جو انسان بھی حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، میں پیغمبر اسے امن دینے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سفیان کہتے یا رسول اللہ میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے جن کو آپ امن دیں گے، جن کو جنگ میں قتل نہیں کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان پریشان نہ ہو، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے گا حرم پاک میں پیغمبر اسے بھی امن دیتا ہوں۔ کہتے یا رسول اللہ نہیں، ابھی اور کچھ عطا کیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چل اعلان کر رہا ہوں، مکہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا میں پیغمبر اسے بھی امن دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مر الزہران سے 17 رمضان المبارک کو میرے پیارے پیغمبر مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف بڑھے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا یہ پہاڑ کی چوٹی پہ رک جا اور حضرت ابو سفیان کو بھی ساتھ لے کے کھڑا ہو جا۔ ادھر مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں حضرت عباس سے، کہتے ہیں اے عباس تیرے بھتیجے کی بڑی بادشاہت ہے، بڑی بادشاہت ہے، اتنے بڑے لوگ اس کے غلام بن گئے۔ حضرت عباس فرماتے نانا ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی نبوت ہے، یہ میرے بھتیجے کی نبوت ہے جو تمہیں یہ ساری بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جا رہا ہے، ادھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ کے سردار ہیں، جرنیل ہے، ہاتھ میں جھنڈا ہے مسلمانوں کے لشکر کا۔ پر میں جیسے نظر پڑی نا ابو سفیان پہ،
فوراً زبان سے یہ اعلان کیا. حضرت سعد فرماتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک ظلم کا بدلہ چکایا جائے گا، دیکھا جائے گا بدر کے اندر لڑنے والے کون تھے، احد کے اندر ہمیں ستانے والے کون تھے، مکہ سے ہمارے پیغمبر کو نکالنے والے کون تھے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالنے والے کون ظالم تھے، حضرت سمیہ کے جسم کو دو ٹکڑے کرنے والے، ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا. الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج تو ہر ایک چیز حرم میں بھی حلال ہو جائے گی، ہر ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سنا نا یہ اعلان حضرت سعد کا، میرے پیارے پیغمبر کو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ کے صحابہ اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، کیا ہم سے بدلہ لیا جائے گا، کیا ہمیں قتل کیا جائے گا؟ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت سعد کو بلایا، فرمایا ادھر آ سعد، تو نے یہ اعلان کیوں کیا ہے؟ تیری سزا یہ ہے، اللہ تیری سزا یہ ہے، مسلمانوں کے لشکر کا جو جھنڈا اور فلیگ حضرت سعد کے ہاتھ میں تھا، حضرت سعد سے لے کے ان کے بیٹے حضرت قیس کو دے دیا، اور ان کو حکم فرمایا قیس اعلان کرنا، یہ اعلان نہیں کرنا کہ یوم الملحمہ بدلے کا دن ہے، فرمایا انہی الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اعلان کر الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتوں کا دن ہے کہ مکہ میں رحمت للعالمین آیا ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مکہ مکرمہ میں آج رحمتیں برسیں گی، فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر رحمت للعالمین آئے. میرے پیارے پیغمبر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور کس طرف سے داخل ہو رہے ہیں؟ مکہ کی بلائی طرف سے، کہ جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری دنیا کے لوگوں کو اعلان کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر بَأَذِّن فِي النَّاسِ یَأْتُوکَ رِجَالًا، میرا پیغمبر آپ اعلان کریں، لوگوں کو بتلائیں، آئے کہ ایک کا نام لے کے کہیں، حکم فرمائے اعلان کریں، لوگوں آؤ بیت اللہ کی طرف حج ادا کرنے کے لیے، آؤ بیت اللہ کی طرف حج ادا کرنے کے لیے. میرے ابراہیم اعلان کرنا آپ کا کام ہے، دیکھو گے آپ یا تو کا رجالا کتنے لوگ پیدل آ رہے ہوں گے، کوئی سواریوں پہ سوار ہو کے آ رہا ہوگا. میرے پیارے پیغمبر نے اسی طرف سے مکہ شریف کے اندر اپنا داخلہ شروع فرمایا. میرے پیارے پیغمبر اب مکہ میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن حالت کیا ہے میرے دوستوں، میرے پیارے پیغمبر کے داخل ہونے کی؟ ذرا سنیے گا اور اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت کے اس باب کو پوری دنیا کے اندر عام کیجئے گا. فرمایا آج دنیا والے تانا دیتے ہیں میرے پیغمبر کو، مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے اسلام شدت پسند مذہب ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام لوگوں کا قتل عام کرنا سکھاتا ہے. آؤ اگر تمہیں نظر نہیں آتا میں تمہیں اپنے پیغمبر کی سیرت کا وہ پہلو دکھاؤں، آؤ میں تمہیں دکھاؤں وہ چیز کہ میرے پیارے پیغمبر آج مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں. یہ وہ مکہ ہے کہ جس مکہ میں سے میرے پیارے پیغمبر صرف 8 سال پہلے مظلومانہ حیثیت سے نکل کے گئے تھے، اپنی جان کے لالے پڑ رہے تھے. میرے پیارے پیغمبر جان بچا کے یہاں سے نکلے تھے، یہیں سے مکہ سے واپس جا رہے تھے. میرے پیارے پیغمبر ہجرت فرما کے مدینہ کی طرف، فرمایا مشرکین نے قتل کے منصوبے بنائے تھے اسی مکہ مکرمہ کے اندر. میرے پیارے پیغمبر جب بیت اللہ شریف کے سامنے سے گزرے تھے، میرے پیارے پیغمبر بیت اللہ پہ ایک نظر کی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا بیت اللہ تجھے چھوڑنے کے لیے دل تو نہیں کرتا، لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، مجھے یہاں رکنے نہیں دیتے. میرے پیارے پیغمبر کی چیخیں نکل گئی، رو
رہے ہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑنا میرے دوستوں بھلا کون سا آسان ہے. میرے پیارے پیغمبر روئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا مقام نازل فرمایا. فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں، مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ پہ قرآن نازل کیا. آج روتے ہوئے جا رہے ہو، ان قریب وقت آئے گا میں اللہ تعالیٰ تمہیں مکہ میں فاتح بنا کے داخل کروں گا. اللہ اکبر. آج وہ وقت آ گیا. میرے پیارے پیغمبر مقام خدا سے فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن حالت میرے پیارے پیغمبر کی کیا ہے؟ اونٹنی پہ سوار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سر مبارک پہ کالے رنگ کی پگڑی مبارک میرے پیغمبر نے باندھی ہے. آپ نے الصلوۃ والسلام آج اتنا بڑا دن ہے، مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے. بڑا فاتحانہ انداز ہونا چاہیے تھا، بڑی شان و شوکت ہونی چاہیے تھی، کوئی ہلا گلا ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو میرے دوستوں، نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر اسوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن تکبر نہیں، فخر نہیں، غرور نہیں. میرے پیارے پیغمبر کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے میرے پیغمبر کا سر مبارک کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگ رہی ہے. اور میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس پہ یہ الفاظ ہیں، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. فرمایا میرے صحابہ کرام، اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا، آج وہ فتح مل چکی ہے. آج وہ فتح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسی عاجزانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے. وہاں جا کر میرے پیارے پیغمبر نے غسل فرمایا. غسل کرنے کے بعد وہاں 8 رکعت نماز نفل ادا فرمائی ہے میرے پیغمبر نے. اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ الفتح، کہ فتح کے شکرانے کے اندر میرے پیغمبر نے 8 رکعت نماز نفل ادا کیے. فرمایا اس کے بعد حضرت ام ہانی سے عرض کیا بہن کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا بڑی بھوک لگی ہے. حضرت ام ہانی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. فرمایا چند سوکھی اور خشک روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خشک روٹی کے ٹکڑے منگوائے اور پانی منگوایا. پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ملا کے میرے پیارے پیغمبر نے اس پانی کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگو کے کھا کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا. مولا تیرا شکر ہے تو نے یہ بھی مجھے عطا فرمایا. فرمایا یہاں سے یہ تناول فرما. اللہ. اور ہمارا حال کیا ہے میرے دوستوں؟ صبح سے لے کر شام تک اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اتنی نعمتیں کہ ان کو گننے لگے تو ہم گن بھی نہ سکیں، لیکن کبھی بھی زبان پہ شکر کے الفاظ نہ آئے. دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کو. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ میرے پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام پر رزق کی فراوانی ہوئی ہے، فرمایا صحابہ کرام اکثر کھانا کھا رہے ہوتے، ہاتھ پیچھے کر لیتے اور کہتے دوستو ہمیں اس بات پہ شک ہو رہا ہے یہ جو دنیا میں اتنی فراوانی مل رہی ہے یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں کو ختم فرما دے، یہ نہ ہو کہ دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے اور آخرت میں ہمارے حصے کے لیے کچھ نہ ہو. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد ایک دن کھانا سامنے آیا، تناول فرمانے لگی اور ساتھ میں بلک بلک کے رونا شروع فرما دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے والے پوچھتے ہیں اما جی کھانے میں کچھ کمی ہے یا ہمارے ادب کے اندر کچھ کمی آ گئی، ہم آپ کی خدمت صحیح نہیں کر پا رہے، کیوں رو رہی ہیں؟ کہتی ہے او میرے صحابہ تمہیں کیا پتہ ہے مجھے کیا یاد آ گیا؟ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے عرصہ دراز دنیا میں گزارا لیکن
لیکن کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا جس میں میرے پیغمبر نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ فرمایا حتیٰ کہ جس دن میرے پیغمبر دنیا چھوڑ رہے ہیں اس دن بھی میرے پیغمبر انتہائی شدت کی بھوک میرے پیغمبر کو لگی ہوئی تھی۔ فرمایا بھوک کی حالت میں دنیا کو چھوڑا ہے اللہ کے پیغمبر نے۔ بلکہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا یہ فقر اختیاری تھا، اللہ سے مانگ کے لیا۔ فرمایا مولا مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا مال و دولت مجھے نہیں چاہیے، مجھے اتنا دے دے ایک وقت کا کھانا میرے پاس ہو، دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، تاکہ میں اپنی امت کے غریب لوگوں کا احساس کر سکوں مولا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ام ہانی کے گھر سے یہ کھانا تناول فرما کے مسجد حرام میں میرے پیارے پیغمبر تشریف لائے، اور مسجد حرام میں آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا سواری کی حالت کے اندر، اور ساتھ میں یہ اعلان فرما رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بیت اللہ شریف کے صحن کے اندر بھی بڑے بڑے بت نصب کیے مشرکین مکہ نے، میرے پیغمبر کے ہاتھ میں عصا مبارک ہے، فرمایا ایسے اشارہ کرتے ہیں بت کی طرف اور کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل، ادھر سے میرا پیغمبر اشارہ کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا ہے بت۔ فرمایا یہ سارے کے سارے صحن میں سے بتوں سے پاک کیا میرے پیغمبر نے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن ابی طلحہ فرمایا جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بلایا، فرمایا عثمان آج مجھے بیت اللہ کی چابی دے، بیت اللہ کو کھول کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ یہ وہی عثمان بن طلحہ ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع کے بعد عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے میرے پیارے پیغمبر 7 ہجری میں آئے تھے، عثمان بن طلحہ کو بلایا تھا، کہتے عثمان میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں یار، آج میرا دل کرتا ہے بیت اللہ کو کھول میں اندر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے اس وقت کہا نہیں دیتا آپ کو میں چابی، نہیں ادا کرتا میں آپ کو چابی، کیا کر لیں گے؟ میرے پیغمبر نے اس وقت فرمایا تھا عثمان یاد رکھ وہ وقت دور نہیں ہے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب میں مکہ کو فتح کروں گا، بتا اس وقت تو کیا کرے گا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی؟ آج وہ وقت آ گیا۔ حضرت عثمان بن طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے مجھے چابی، آئے سر جھکائے ہوئے ہیں اور میرے پیغمبر کو چابی حوالے کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد اندر تشریف لے گئے، فرمایا بیت اللہ کی دیواروں پہ مشرکین مکہ نے بڑی بڑی تصویریں بنائی ہوئی، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی تصویریں دونوں نے بنائی ہوئی، بڑے بڑے بت رکھے ہوئے، سب سے بڑا بت انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا بنایا ہوا۔ میرے پیارے پیغمبر نے سارے بتوں کو توڑا، سارے بتوں کو باہر نکال کے پھینک دیا، اور پھر آب زمزم سے بیت اللہ شریف کی دیواروں کو دھلوا دیا، وہ تصویریں بھی بالکل صاف ہو گئی، اور ختم ہونے کے بعد میرے پیارے پیغمبر نے بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے وہ نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے دروازے پہ آئے، بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان میں کھڑے ہو کے میرے پیارے پیغمبر ایسے اپنے ہاتھ مبارک بیت اللہ شریف کے دروازے کے دونوں طرف رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے گا میرے دوستوں وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس میں میرے پیارے پیغمبر وہ بیت اللہ شریف کے دروازے میں کھڑے ہوں گے۔ قربان جاؤں ان آنکھوں پہ جن آنکھوں نے میرے پیارے پیغمبر کے چہرے انور کا دیدار کیا ہوگا، صحابہ کرام کی کیا حالت ہوگی، کتنا لطف ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اس طریقے سے میرے پیارے پیغمبر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے، سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ مہاجرین و انصار، بیت اللہ شریف بھرا ہوا ہے، حرم پاک میں بے انتہا لوگ ہیں، مشرکین مکہ سارے کے سارے میرے پیارے پیغمبر کے سامنے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے اسی
جگہ کھڑا ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے الفاظ سنیے گا دوستو. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میرے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. کیا کیا جناب؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. یہ وہی الفاظ ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو میرے پیارے پیغمبر نے صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے پہلے دن اعلان نبوت کے وقت بیان فرمائے. اس وقت بھی یہی فرمایا یا معشر قریش قولوا لا الہ الا اللہ. آج مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے، میرے پیغمبر یہی الفاظ فرما رہے ہیں. فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اے لوگو گواہ ہو جاؤ. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ. جب میں نے نبوت کا اعلان شروع کیا اس وقت بھی میری یہی بات تھی کہ ساری کائنات میں الہ ہے تو اکیلا. زور سے زور سے جی، ساری کائنات میں عبادت کے لائق ہے تو اکیلا اللہ ہے. کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ. فرمایا میں پیغمبر اعلان کر رہا ہوں، اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہوں، ساری کائنات میں کوئی بھی نہیں عبادت کے لائق. خود میں پیغمبر بھی عبادت کے لائق نہیں. خود میں پیغمبر بھی خبردار میری عبادت نہ کرنا، میرے لیے کسی قسم کی نظر و نیاز نہ دینا، میری عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ میں اعلان کر رہا ہوں وحدہ. فرمایا اس اللہ کا نام لے رہا ہوں جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، جو اکیلا عبادت کے لائق ہے، جو ساری کائنات کو چلانے میں اکیلا ہے. وحدہ لا شریک لا، لا شریک لا. اگلی بات فرمائے سادہ کا وعدہ ہو، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. فرمائے سادہ کا وعدہ ہو، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. پیغمبر سے وعدہ کیا، فرمائے مکہ کو فتح کروانے کا. آج میں نے مکہ فتح کر لیا. وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ. اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. نَصَرَ عَبْدَهُ، کیا الفاظ ہے؟ نَصَرَ عَبْدَهُ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. بندے سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے پیغمبر اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری. فرمایا میری امت کے لوگوں یاد رکھو مجھے میرے مرتبے سے بڑھانا نہیں ہے. ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا، بعد میں نبوت عطا فرمائی ہے. تو یہاں بھی فرمایا نصر عبدہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندے کی مدد فرمائی ہے. یہ سارے کا سارا علاقہ فتح ہو گیا. آگے فرمایا اے معاشر قریش یاد رکھو الناس من آدم و آدم من تراب. ساری کائنات کا والد ہو، ساری انسانیت کا والد وہ آدم علیہ السلام ہے، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا. اس لیے یاد رکھو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمائے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، چاہے کوئی کالا ہے چاہے کوئی گورا ہے، امیر ہے غریب ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، عربی ہے اجمی ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. فرمائے انسان ہونے میں سب برابر ہے. فضیلت اس کو حاصل ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد میرے پیغمبر نے دوسرا سوال کیا. قریش مکہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا
بتاؤ آج میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اب سب کے سب سامنے ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں، سر جھکا کے کہتے ہیں ان انت الکریم انت وابن الکریم، تم خود بھی بڑے عزت والے، تمہارے والد بھی بڑے عزت والے تھے۔ فرمایا ان افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، کہتے ہمارے ساتھ وہ نہ کرنا جس کے ہم قابل ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو تمہارے لائق ہے۔ اللہ اکبر، بڑے چلاک تھے نا، پتا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر رحیم و کریم پیغمبر ہے، شفقت والے پیغمبر ہے، کہا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہم قابل ہیں، بلکہ وہ معاملہ کرنا جو آپ کی شیان شان ہو، جو آپ کی سیرت اور عظمت کے شیان شان ہو۔ اور کسی نے نیچے منہ کر کے یہ کہہ دیا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، یہ کہہ دیا جناب ہمیں اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر حکمرانی دے دی، ان کنا لخاطئین، ہم بڑے خطا کار تھے، ہم نے غلطی کی ہے۔ یہ الفاظ کس نے کہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خطا کار بھائیوں نے کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ الفاظ پہنچے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِي لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، فرمایا یوسف علیہ السلام نے بھی بھائیوں کو کہا تھا میں بھی تمہیں کہہ رہا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب عیش کرو، میں پیغمبر نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، ادھر معافی کا اعلان ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلے، صفا مروہ پہ تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف کی طرف رخ فرما کے میرے پیارے پیغمبر دعا فرماتے رہے، کافی لمبی دعائیں ہوئی وہاں۔ اس کے بعد میرے پیغمبر بیٹھے، ادھر سے جناب جوک در جوک لوگ آنا شروع ہو گئے۔ فرمایا آئے، فرمایا قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہو رہا ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا میرا پیغمبر اللہ کی مدد آ گئی، فتح بھی عطا ہو گئی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، فرمایا فوجوں کی فوجیں لوگوں کی آپ کے سامنے آ کر اسلام قبول کر رہی ہوں گے، میرے پیارے پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فرمایا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جناب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر ظہر کی اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا بلال جلدی اذان دینی ہے۔ اللہ اکبر، سنیے گا میرے دوستو، یہ فتح کا دن ہے، فتح کا دن ہے، جب میرے پیارے پیغمبر نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا، دنیا کو کوئی جھوٹا لیڈر ہوتا، فرمایا وہ اپنے چاپلوسیوں کو سامنے لے کے آتا، فرمایا اللہ اکبر، اللہ کیا بات یاد آ گئی، کر دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ جی پکی بات ہے۔ یہاں میرے پیارے پیغمبر اذان دلوانے کے لیے حضرت بلال کو آگے کر رہے ہیں، اور ہمیں اذان دینے والوں کو کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا جی، اور ہم میں کہ جو اللہ کا نام لینے والے ہیں ان پہ جا کے اٹیک کر رہے ہیں، جھگڑے سیاست کے، جی جھگڑے سیاست کے، جھگڑے حکومت کے، مرے جائیں جہنم کے اندر جس کو حکومت ملے۔ میرے رب کے گھر کا کیا قصور تھا
جی میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوا قاری صاحب، میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوا عالم صاحب، میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوا اللہ کا نام لینے والا، اور میرے نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں آپ سے، اس کا کیا قصور تھا کہ اس کی داڑھی کو بھی کاٹ دیا گیا، سنت رسول کو قتل کر دیا، مسجد کی بے حرمتی کی ہے، مسجد کی عزت کو پامال کیا ہے؟ بتاؤ قیامت کے دن جب رب پوچھے گا کیوں کیا، کیا جواب دو گے؟ جی کیا جواب دو گے؟ بڑی فیوریں کرتے ہو، بڑے نعرے لگاتے ہو، بڑے بڑے کام کرتے ہو، ذرا آخرت کے دن کو بھی سامنے رکھو میرے دوستو۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، کسی نے نہیں بچانا، کسی نے نہیں بچانا میرے دوستو، کسی نے نہیں بچانا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خدا را اس غریب کے ہاتھ جڑے ہوں کی لاج رکھ لو اور میری عرض کو اپنے دل کے اندر جگہ دے لو۔ خدا را نوجوانوں، خدا را اپنے رب کو مانتے ہو تو ایک عرض کرنے لگاؤ، ان سیاسی جھگڑوں میں، ان سیاسی جھگڑوں میں دین کی عزت کو پامال نہ کرو، ان سیاسی جھگڑوں کے اندر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتے ختم نہ کرو، ان سیاسی جھگڑوں کے اندر آ کر اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ تعلق کو نہ توڑو، اس لیے کہ یہ سیاست سب اس وقت جھوٹ بنی ہوئی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس نے ختم نہیں ہونا، اس نے نام اعمال سے ختم نہیں ہونا۔ حضرت بلال کو میرے پیارے پیغمبر نے بلایا، فرمایا بلال آ جا، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا اور جا کے آذان دے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے میں پیغمبر غریبوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جو معاشرے کے حقیر لوگ سمجھے جاتے ہیں، جو معاشرے کے اندر بے سہارا سمجھے جاتے تھے، میں پیغمبر نے انہیں عزت دی ہے۔ بلال آج جا رہا ہے بیت اللہ کی چھت پہ، آنکھوں کے سامنے سارا منظر آ گیا، یہی تو وہ مکہ ہے کہ جس مکہ کے اندر بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، یہی تو وہ مکہ ہے کہ جس مکہ کے اندر بلال کے سینے پہ تپتے ہوئے پتھر رکھ دیے جاتے تھے، یہی تو وہ مکہ تھا کہ جس مکہ میں بلال کے جسم کو اتنا مارا جاتا، اتنا مارا جاتا کہ اپنی طرف سے مار کے ختم کر کے چلے جاتے۔ آج وہی بلال اس کے قدم مبارک ہیں اور بیت اللہ شریف کی چھت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے سبق دیا، فرمایا دین کے اندر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، وہی عظمت والا ہے جس کے دل میں میرے رب کا خوف ہے۔ اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قریش مکہ کے ساتھ بڑا پیار محبت اور دیکھا نا، انصار مدینہ دل کے اندر بڑا دکھ ہوا، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داروں سے مل گئے، اب تو ہمیں کون پوچھے گا، ہمارا کون بنے گا، ہم تو وہی اکیلے کے اکیلے رہ گئے۔ کچھ نوجوانوں کے دل میں یہ بات آئی، وہی زبان پہ آ گئی، کہتے ہیں یار ہمارا کون رہا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی اپنے رشتہ داروں سے گھل مل گئے، مال غنیمت ہے تو ان میں تقسیم ہو رہا ہے، ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ میرے پیارے پیغمبر پہ یہ بات پہنچی، اللہ کے پیارے پیغمبر انصار مدینہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا میرے انصاریوں سنو میری بات توجہ سے، فرمایا ایک طرف دنیا کا مال و دولت ہے، دوسری طرف میں پیغمبر کی ذات اقدس ہے، فرمایا ان کے لیے دنیا کا مال ہے، میں پیغمبر یہ اعلان کرتا ہوں انصار مدینہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ تھا، آئندہ بھی میرا جینا تمہارے ساتھ ہوگا، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ یہ تقسیم قبول ہے؟ انصار مدینہ چیخیں نکل گئی، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ مل جائیں ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن یہاں ٹھہرے، اس سے آگے پھر طائف کا محاصرہ کیا، غزوہ حنین کا جو حنین کا محاصرہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کرام کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ باقی صحابہ کرام کو ادھر مکہ میں چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینہ میں چلے گئے۔ واقعات تو درمیان میں اتنے ہوتے ہیں، اس میں سے مطلب کٹ کر کے مقصد کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سنانا مقصود ہوتی ہیں۔
بہرحال جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.